نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللہ رب العزت نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کو اپنا محبوب بنایا ہے اور تمام انبیاء کا سردار اللہ رب العزت نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا ہے۔ اللہ رب العزت کی ذات کے بعد مقام اور مرتبہ سب سے زیادہ اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا ہے، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اور آپ کی صحبت کے ادب آداب بہت زیادہ ہیں۔ ان ادب اور آداب کا انسانوں کو خیال کرنا چاہیے۔ اگر کہیں ادب و آداب میں کوتاہی ہو گئی اللہ رب العزت ناراض ہو جائیں گے، اور جب اللہ رب العزت ناراض ہو گئے تو پھر انسان کے خسارے اور نقصان میں کوئی چیز پھر باقی نہیں رہ سکتی ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے اندر ایمان والوں کو ارشاد فرمایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، کہ تم اپنی آوازوں کو نبی کی آواز کے اوپر بلند نہ کرو، ولا تجہروا لہ بالقول، اور نہ ہی تم اتنی اونچی آواز کے ساتھ بات کرو، کجہر بعضکم، جیسا کہ تم ایک دوسرے کے ساتھ بلند آواز سے بات کرتے ہو۔ اس کا نقصان یہ ہوگا ان تحبط اعمالکم، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں اور تمہیں پتہ بھی نہ چلے۔ اللہ رب العزت نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں حاضری کے آداب بیان فرمائے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں جب حاضر ہوں تو اپنی آوازوں کو پست رکھا کریں، اتنی آواز بلند نہ کریں کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک آواز سے بلند ہو جائے۔ اللہ رب العزت کو یہ بے ادبی پسند نہیں ہے، اور اس بے ادبی کی وجہ سے کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ رب العزت ناراض ہو کر انسان کے سارے اعمال کو ہی ضائع کر دے اور انسان کو خبر بھی نہ ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے پردہ فرما جانے کے بعد جو لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک پر حاضر ہوتے ہیں، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اور مجلس میں حاضر ہوتے ہیں، ان کو بھی ادب اور آداب کا مکمل لحاظ کرنا چاہیے۔ حدیث مبارکہ کے مطابق حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر مبارک میں حیات ہیں، تو آپ کے پاس حاضر ہونا وہ آپ کی مجلس میں آپ کی خدمت میں حاضر ہونا ہے، اس لیے وہاں بندوں کو ادب اور آداب کا لحاظ رکھنا چاہیے۔ خوش نصیب ہوتے ہیں وہ لوگ جن کو اللہ رب العزت وہاں حاضری کی توفیق عطا فرماتے ہیں اور وہ ادب اور آداب کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں۔ چنانچہ علماء نے لکھا ہے، کچھ آداب علماء نے بیان فرمائے ہیں کہ ان آداب کو اپناتے ہوئے انسان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے پر حاضر ہونا چاہیے۔ چنانچہ علماء نے لکھا ہے کہ جس وقت وہاں حاضر ہونا ہو تو اس وقت بندہ خوب اپنے دل کو تھام لے، غیر سے اپنے دل کو نکال دے، غیر سے دل کو خالی کر کے اور گناہوں سے پکی سچی توبہ کر کے وہاں حاضر ہونا چاہیے۔ اور جب وہاں حاضر ہوں جانے کا ارادہ کریں تو جانے سے پہلے کم از کم 70 مرتبہ درود شریف پڑھ کر وہاں حاضر ہوا جائے۔ ضروری نہیں کہ نماز والا درود ابراہیمی ہی پڑھا جائے،
بلکہ کوئی بھی درود شریف جو ممکن ہو سکے کم از کم 70 مرتبہ پڑھنے کے بعد پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ پر حاضر ہوں، کیونکہ وہاں کا حاضر ہونا اتنی بڑی سعادت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا کہ جس نے میری قبر کو دیکھ لیا، فرمایا کہ اس پر میری شفاعت واجب ہو گئی ہے۔ اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ پر حاضر ہوں تو اس وقت قرآن پاک کی ایک آیت کا مفہوم ضرور انسان کے ذہن کے اندر ہونا چاہیے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کے اندر آیت نازل فرمائی وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ کہ اگر ان لوگوں نے اپنی جانوں پر ظلم کر لیا ہے تو فرمایا جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ تو ان کو چاہیے کہ یہ آپ کے سامنے حاضر ہوں اور اس وقت اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ اور اللہ کا رسول بھی ان کے لیے گناہوں کی معافی مانگے تو فرمایا لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا تو اللہ تعالیٰ توبہ کو قبول کرنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے۔ یہ لوگ اللہ کو توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا پائیں گے۔ اس آیت مبارکہ کا مفہوم سامنے رکھ کر آپ کے پاس حاضر ہوں اور اس وقت کہیں کہ اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنے سارے گناہوں سے آج سچی توبہ کر رہا ہوں اور آپ کی خدمت اقدس میں یہ گزارش کر رہا ہوں، یہ فریاد کر رہا ہوں کہ آپ بھی میرے بارے میں استغفار فرما دیجئے اور اللہ رب العزت کے حضور سفارش فرما دیجئے تاکہ اللہ میری توبہ کو قبول فرما لیں۔ یہ اس آیت کا مفہوم رکھ کر اس طرح سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک پر حاضر ہوں اور اس طرح سے معافی کی درخواست حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہم پیش کر دیں۔ اور جو وہاں زیارت کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہونے لگے تو جانے سے پہلے کچھ صدقہ کر دیا کرے، صدقہ دیں، درود شریف پڑھیں، اس آیت مبارکہ کا مفہوم ذہن میں رکھ کر حاضر ہوں۔ حضرت مولانا شیخ الحدیث زکریا رحمہ اللہ کے بارے میں لکھا ہے کہ ان کی یہ عادت مبارکہ تھی کہ جب بھی وہ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر حاضر ہونے لگتے تو جانے سے پہلے کچھ صدقہ کیا کرتے تھے، کیونکہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے اندر یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ جب تم میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرنے آنا چاہو تو کچھ صدقہ دے دیا کرو۔ اگرچہ حکم کے لحاظ سے یہ منسوخ ہے، لیکن چونکہ قرآن کے اندر تو یہ آیت موجود ہے، اسی لیے علماء، سلف صالحین، اکابرین کا یہ عمل ہوا کرتا تھا کہ وہ صدقہ دے کر پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ پر حاضر ہوا کرتے تھے۔ اور جب وہاں حاضر ہو جائیں تو وہاں اپنی آواز کو پست رکھیں، جس طرح کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی زندگی میں آپ کے سامنے آواز کو پست رکھنے کا حکم دیا تھا، تو وہاں روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی اپنی آواز کو پست رکھیں اور پھر وہاں جا کر خوب اللہ رب العزت سے دعا مانگیں، عاجزی کے ساتھ گڑ گڑاتے ہوئے وہاں پر دعا مانگیں اور وہاں انتہائی عاجزی کے ساتھ رہیں، کیونکہ یہ تو وہ مقام ہے، یہ وہ جگہ ہے جہاں تو بڑے بڑوں کی نگاہیں جھک جاتی ہیں، وہاں تو بڑے بڑے ادب کے ساتھ عاجزی کے ساتھ حاضر ہو رہے ہوتے ہیں۔ جو اپنے وقت کے بڑے بڑے ولی قطب ابدال سمجھے جاتے تھے، وہ بھی وہاں بڑے ادب کے ساتھ عاجزی کے ساتھ حاضر ہوا کرتے تھے، اور وہاں تو ان بڑے بڑوں کو بھی اپنا سانس رکتا ہوا نظر آتا تھا، اس لیے عاجزی کے ساتھ وہاں پر حاضر ہوں۔ تو یہ علماء نے کچھ آداب لکھے ہیں، ہم ان آداب کا لحاظ رکھیں، جب جانا ہو اللہ رب العزت توفیق عطا فرما دیں، جانے سے پہلے ایک تو ہم صدقہ کریں اور دوسرا یہ کہ ہم کم از کم 70 مرتبہ درود شریف پڑھیں اور جانے سے پہلے اپنے گناہوں سے پکی سچی توبہ کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ پر حاضر ہوں۔
اور جو آیت مبارکہ آپ کے سامنے ذکر کی ہے اس آیت کا مفہوم رکھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حاضر ہوں اور خوب عاجزی کے ساتھ دعا کریں، اپنی آواز کو پست رکھیں۔ یہ علماء نے کچھ آداب بتائے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ انور پر حاضر ہونے کی اور وہاں پر خوب آداب بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔